عرض کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرۃ کبنی اسرائیل ولا نعبد آل عمران کالنصارى ونودی حقوق النساء لا کالمشرکین الذین لم یؤدوا حقوقهن فی الجاہلیۃ. سمجھ رہی میں کہ نا؟ ولا نجعل الانعام ولا نقتل علی المائدۃ، دسترخوان پر کبھی پیٹ پر نہیں لڑیں گے. سمجھ رہی میں کہ ولا نجعل الانعام لغیرک، تیرے غیر کے لیے کبھی جانور اپنے مقرر بھی نہیں کریں گے ان کے نام پر، یہ کہ ہم ان کو نامزد نہیں کریں گے. اللہم لا تجعلنا من الاعراف، اے اللہ سب اعراف میں سے نہیں بنا دے. ولا من الذین یؤخذ منہم یقاتلون ویؤخذ منہم الانفال، ان کے انفال مالوں کے لیے جاتے ہیں. حتیٰ یتوبوا توبۃ نصوحا کتوبۃ سیدنا یونس علیہ السلام. یہ 10-11 پارہ ہو گیا آپ کے، اڑے ہو گیا. اب آسان دوسرا مسئلہ ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ سورت کے آخر سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین غضب علیہم وضلوا بترک العمل بہذا الکتاب الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے زمانے میں یہ ہو گیا ملنگ، یہ ہو گیا سورہ بقرہ کے ساتھ جڑ گیا. اور سورہ بقرہ کا آخر کیا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین باسمائک الحسنی، اے اللہ اپنے اسماء حسنی کی روشنی میں ہماری مدد فرما دیں. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو اسم اعظم کہا ہے بہت سے لوگوں نے. آیت الکرسی کو بھی کہا، اس کو بھی کہا مفسرین نے. ہو گیا مولانا؟ لعلکم تفلحون بالتقوی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لعلکم تفلحون بالعمل بحقوق النساء، عورتوں کے حقوق پر عمل کرتے ہوئے. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، فیعلم عہودکم وعقودکم، وہ تمہارے عقود اور عہود کو بھی جانتا ہے. اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام. اور آگے واللہ علی کل شیء قدیر ومن قدرتہ انہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم. ان ربک لسریع العقاب للمشرکین والکفار، مشرکین اور کفار کو گرفت کریں گے. وانہ لغفور رحیم بک، آپ پر غفور الرحیم ہے. فلا یکن فی صدرک حرج من القرآن. اڑے ہو گیا ہاں. اور اسی کے آخر میں عرف میں وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ لَا يَسْجُدُونَ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا يَسْجُدُونَ، جو سجدے نہیں کرتے. يُقَاتَلُونَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْأَمْوَالُ يَسْأَلُونَكَ لِلْأَنْفَالِ. ہو گیا ملنگو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آخر میں علیم بِكُلِّ شَيْءٍ فرماتے کہ فَأَعْلَمَكُمْ، لہذا اس نے اپنے علم کی روشنی میں آپ کو فیصلہ دیا ہے. تَبَرَّؤُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِبَرَاءَةٍ، برات کا اعلان کرو. بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اڑے ہو گیا؟ اڑے ہو گیا؟ ہاں ہو گیا؟ یہ ہو گیا مولانا مسئلہ. اب اس کے بعد آ جاؤ، اب ہم شروع کرتے ہیں مسئلہ. مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ غلط ہے. اللہ سے پناہ نہیں مانگتا، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں. بولو، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں من الشیطان الرجیم، ملعون شیطان سے. رجیم بمعنی ملعون کے ہیں. کل شیطان الرجیم فی القرآن فہو ملعون، قرآن میں جہاں بھی شیطان الرجیم آیا ہے سمجھیے فہو ملعون، و ملعون کے معنی میں ہو گیا. کل رجم فی القرآن بمعنی السب والشتم، اور قرآن میں رجم سب اور شتم کے معنی میں ہیں. ہاں الا ان ترجمون، اور الا ان یرجموکم یہاں قتل کے معنی میں ہیں. بڑے بچے سمجھ رہی میں کیا عرض کرنا؟ کل رجم فی القرآن، رجیم میں نے پہلے عرض کیا، کل شیطان الرجیم فہو ملعون. اب کیا عرض کر رہا ہوں؟ کل رجم فی القرآن، رجم قرآن میں بمعنی سب و شتم، سب اور شتم کے معنی میں. الا ان یرجموکم، الا ان ترجمون او یرجموکم. ہاں انہم ان یظہروا علیکم، اگر ان کو تم پر اطلاع مل جائے کہ یرجموکم، تمہیں قتل کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے. یہاں قتل کے معنی میں. اڑے کچھ والا پڑھا مولانا؟ اسی طرح
لنرجمنکم ولیمسنکم من عذاب، یہاں بھی قتل کے معنی میں اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھ رہا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دو قاعدے آپ سے عرض کر دیے. ہاں کیا عرض کیا؟ کل رجم فی القرآن بمعنی السب والشتم الا لنرجمنکم او یرجموکم، الا لنرجمنکم او یرجموکم فانہ بمعنی القتل، قتل کے معنی میں یہاں پر سمجھ رہے ہیں. اور کل شیطان الرجیم فہو ملعون فی القرآن، قرآن میں کل شیطان رجیم جو آیا وہ ملعون کے معنی میں ہو گیا. ہاں تیسرا سمجھو، اعوذ کے بعد ایک با آئے گا ایک من آئے گا، با کا مدخول بڑا پیارا ہوگا. آپ تو علماء کہہ رہے مدخول تو سمجھیں گے نا، با جس کے ساتھ ٹچ ہوگا وہ بڑا پیارا ہوگا، من جس کے ساتھ ٹچ ہوگا وہ بڑا بے غیرت ہوگا. پورے قرآن میں یہی ہے، تمام احادیثوں میں اسی طرح ہے، لیکن اگر کہیں نہیں ہے تو آپ کو نکالنا پڑے گا، اس کو توڑ تمہارا دادا بھی نہیں سکتا. اعوذ کے بعد با جو آئے گا نا اس کا مدخول بڑا پیارا ہوگا. اللہ سے بڑا پیارا کیا ہے؟ اللہ اللہ این چنین است و شیرین نام، شیر و شکر میں کنم جانم تمام، واہ واہ کیا تیرا نام ہے، سبحان اللہ. سمجھے؟ 1000 مرتبہ کہو، 5000 مرتبہ کہو اللہ 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 اللہ. سمجھے کیا کہوں؟ آنکھیں بند کرو، ابھی آنکھیں بند کرو، بند کرو نا، بند کرو نا آپ لوگ آنکھیں. یقین دانم درین عالم کلا معبود الا ہو، یقین دانم درین عالم کلا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. چونتے غیلا بدستاری بیاتنا چی غمداری، مگو از غیر حق یاری کلا فتاح الا ہو. سمجھے میں نے کو اس کا اپنا ذائقہ ہے مولوی صاحب. اور 1000 مرتبہ کو بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری. سمجھتا ہے؟ انشاءاللہ تمہاری زبان شل ہو جائے گی. عمران خان بولو، اذا وصل الران بالران یسیر عمران، بولو. ہر چیز ترجمہ کرنے کی نہیں ہوتی ملنگو. اذا وصل الران بالران یسیر عمران. سمجھتا؟ الباء للالصاق، الصاق الران بالران، الصاق الران بالران. سمجھے؟ الصاق الران بالران. سمجھے؟ کامیاب پاکستان. سمجھ رہی میں؟ اچھی بات ہے. ہم نے جھنڈا لگایا، ساتھی کہتے ہیں کہ یار کیسے جھنڈا لگایا؟ جھنڈا پاکستان کا لگایا. جھنڈا پاکستان کا، ڈنڈا جو ہے پی ٹی آئی کا. آپ لوگ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ پاک ایسے ایسے حکمران آپ کو دیتے ہیں. سمجھے میں لوگوں؟ آپ کے سحر گئی دعاؤں کے بعد، رونے کے بعد اس قسم کی عظیم نعمتیں ہمیں، یا کوئی قادیانی یا کوئی مرتد یا اسلام سے نابلد، سمجھے، اور مسلمانوں پر حکومت کرنے والے. بس یہ ہے جی، شکر ادا کرو مولانا. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر آپ لوگ شکر ادا کریں گے تو اس قسم کے بڑوے اور بھی آئیں گے. خیر بہرحال میں بھی خوش ہوں اور آپ بھی خوش ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہماری دعائیں قبول ہو گئی. مولانا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ با کا مدخول بڑا پیارا ہوگا، من کا مدخول بیکار ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا اللہم انی اعوذ بک من کا. اب دیکھیں من کا کاف سے اللہ مراد ہے، اور وہ تو بڑی پیاری ذات ہے، اس لیے یہاں من کا مدخول بیکار ہوتا ہے. تو اعوذ بک من عذابک. سمجھے؟ من کا من سخطک و من عذابک، تیرے ساتھ. لیکن قانون یہی ہے پورے قرآن میں. اور کہیں پھر با کا مدخول موجود ہے اور من والا مدخول نہیں ہے، من حذف ہو چکا ہے. کہیں من والا ہے با والا نہیں، لیکن ہوں گے دونوں چیزیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین.
اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین، یہ بتاویل مصدر اعوذ باللہ من الجہالت، میں نبی ہو کر کے جہالت سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں ہوگا اسی طرح، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انی اعوذ بک ان اسألک اے من السوال، اس قسم کا سوال نہیں کروں گا، ایسے سوال سے میری پناہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن قانون یہی اپنی جگہ پر اسی طریقے پر ہوگا کہ من مقدر ہوگا، تقدیرات تو ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ ہو گیا مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولانا اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان شطن سے ہے، سمجھے؟ اب وزن اس کا ہوگا فعال، شین طاء اور نون، اس کا معنی بود آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من البعید من البعید الملعون، اعوذ باللہ من البعید من اللہ الملعون، اللہ سے جو دور ہے ملعون سے پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان شطن سے ہے، یہ یا زائد ہو گیا اس وقت، شیطان فعال کا وزن ہوگا، سمجھے؟ اور شطن یشتنو کا معنی آتا ہے دور ہونے کے، تو انما سمی الشیطان شیطانا، شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ لبعدہ عن اللہ سبحانہ وتعالی وعن رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے وہ بہت دور ہے، اس وجہ سے شیطان اس کو کہتے ہیں۔ ہو گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان، شاط یشیط شیطان سے، شین یا اور طا یہ اصلی، شیطان فعلان، بولو شیطان فعلان، اب یہ کہ شین یا اور طا یہ اصلی ہو گیا اور نون زائد ہو گیا، شیطان فعلان۔ اور شاط یشیتوں کا معنی آتا ہے احتراق، جلنا، اس کا معنی ہلاکت کے بھی آتے ہیں، جلنے کے بھی آتے ہیں، اور لأن شیطان ہالکن، شیطان ابھی زندہ ہے، شیطان ہلاک ہو جائے گا آخری دن میں۔ ایک دعا اس کی قبول ہو گئی ہے، فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو ملعون ہے، نکل جا یہاں سے۔ فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون، بعثت کبریٰ تک مجھے مہلت دے دو، یہ دعا کی، اور امر دعا کے لیے بھی آتا ہے، انظرنی اطلب منک الانذار، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے مہلت دے دو۔ قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا معنی اس کا یہ کہ شیطان کا معنی کیا ہے؟ اب یہ شاط یشیتوں سے احتراق، لأنہ محترکن، وہ جلتا ہے بالانسان، انسان کے ذریعے سے، کہ یہ مقرب بن گیا میں بعید، یہ قریب ہو گیا میں بعید ہو گیا، جلتا ہے، یا آگ میں جلے گا، جہنم میں جلے گا، سمجھے؟ یا شاط یشیتوں کا معنی ہلاکت کے، ہالکن و مہلکن، خود بھی ہلاک ہے، دوسروں کو بھی ہلاکت کرے گا، دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا۔ آئے سمجھ؟ ہاں، لیکن یہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا۔ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ سانپ ہو یا وہ کافر ہو یا وہ کوئی بھی ہو، ان کی شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جو صحابہ کو گالی دیتے، فقولوا لعنت اللہ علیکم، نہ کہو بلکہ لعنت اللہ علی شرکم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس پانی کے اندر شر بھی ہے اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے خیر بھی ہے، اللہ اس کو میرے لیے مفید بنائے، یہ اس کی خیر ہے، اس کا جب سیلاب آ جائے گا یہ اس کا شر ہے، اور یہ کبھی بعض بیماریوں میں نقصان دیتا ہے، یہ اس کا شر ہے، اولاد ہے اس کی خیر ہے، نیک فرمان بردار بن جائے، نافرمان بن جائے تو پھر یہ کہ وہ شر ہے۔ علماء کو ماننا یہ خیر ہے، نہ ماننے سے، اسی علماء کو نہ ماننے سے عالم کا شر پیدا ہوتا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ ہر مخلوق کی شر سے پناہ مانگو، تو یہاں یہ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، لیکن اس کو شر کہنے کی ضرورت نہیں، ویسے ضابطہ یہی ہے کہ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگو، سمجھے؟ جیسے میدان اس میں آپ نے بخاری شریف پڑھی ہوگی، یہ اس میں مینا میں حج کے موقع پر ایک سانپ نکلا، بھاگا، صحابہ پیچھے پڑ گئے، تو حضرت وہ سانپ نکل گیا، صحابہ اس کو مار نہ سکے، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، بولو وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، یہ تمہارے شر سے، ایزا سے اس طرح بچ گئے جیسے کہ تم بچ گئے، وہ تمہیں ڈس تھا تو اس کا شر یہ تھا، اور تم اس کو مارتے تو یہی تھا، ایزا کے معنی میں۔ ہر مخلوق کی شر ہوتی ہے، شر سے پناہ مانگے، بارش کی شر بھی ہے، خیر بھی ہے،
سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں؟ علماء کی شر ہے ماننا ہے، نہ مانے وہی ہے۔ شہد مفید صحت بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ سمجھ شیر میں؟ شہد پی آدمی بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے 1.5 کلو پی لیا، مفتی سعید پالم پوری دامت برکاتہ علیہ جو دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث ہے، مفتی اعظم ہندوستان ہے، تو حضرت اقدس نے قصہ نقل کیا کہ حضرت کے پاس یا کسی اور بزرگ کے پاس اس نے کہا تم کہتے ہو قرآن میں کہتے فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کی شفا ہے، میں نے تو 1.5 کلو اور میری طبیعت اور خراب ہو گئی۔ تو ہمارے اس بزرگ نے جواب دیا فی شفاء للناس ہے، فی شفاء للجاموس تھوڑی ہے، بولو اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، فی شفاء للناس ہے، فی شفاء للجاموس تھوڑی ہے کہ بھینسوں کے لیے۔ تو ظالم اس طرح انسان ہے حد سے زیادہ مولوی صاحب۔ میں آپ یقین کریں کھانا جب آدمی ایک مقدار پہ کھائے گا تو سبحان اللہ تندرست ہوگا، صحیح ہوگا، ٹھیٹ ہوگا آدمی۔ حضرت اقدس 100 سال سے اس کی عمر زیادہ، یہ اخباروں نے غلط لکھا، 95-96 سال۔ حضرت اقدس کے سفر ہو یا حضر ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، جیسے نس قطعی ہوتے حضرت کے لقمے گنے چنے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے، بس ایک توازن، کھانا ٹیم پر اور بالکل تھوڑا سا۔ 100 سال سے زیادہ عمر کی۔ اور جو زیادہ کھاتے ہیں، جو زیادہ اونٹ کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا انسان کی؟ بولو، بھینس کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا انسان کی؟ جو زیادہ کھاتے وہ جلدی مرتے۔ بڑا بڑا بلا ہے، سمجھے؟ تو میرا مسئلہ اس طرح نہیں ہے، میں کھانے کو دیکھتا ہوں، بس میں کہتا ہوں یا کھانا یا میں۔ سمجھ شیر میں ہے کہ بچ گیا تو انشاءاللہ غازی، مر گیا تو شہید، چھوڑنا نہیں اس کو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ اب بات سمجھو، ہر مخلوق کی شر سے پناہ مانگی جاتی، لیکن یہاں بھی مسئلہ یہی ہے، اعوذ باللہ من اغواء الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من وسواس الشیطان الرجیم، شیطان کے وسوسہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من اضلال الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے ایک ملعون کے اضلال سے اور گمراہی سے پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن یہاں شر اور وسواس اور اغوا اور اضلال کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے کہ یہ اس لیے یہاں شر کا ذکر نہیں کیا، ہر مخلوق کے شر کے ہیں، لیکن شیطان کلہ شر محض، وہ ہے ہی شر محض، اس لیے شر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ باقی عام ضابطہ وہی ہے کہ جو من شر ما خلق ہے، سمجھیں؟ عام ضابطہ وہی ہے کہ من شر ما خلق، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ ہے شر محض، کلہ شر، یہ پورا کا پورا شر ہے، تو اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہو گیا مولانا؟ اب شیطان شطن بود، بعید عن رحمت اللہ، بعید عن المغفرہ، اور شیطان المحترک بعداوت اللہ، اللہ کی دشمنی کی وجہ سے جل رہا ہے، اور الحالک بنفسی والمہلک لغیرہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شیطان کا معنی بعید، بعید بھی مبعد بھی ہے اللہ سے۔ اس لیے میرے بھائی شیطان صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے، شیطان ایک تحریک کا نام ہے۔ بولو، شیطان ایک کیا ہے؟ فرد کا نام نہیں ہے، شیطان ایک تحریک کا نام ہے۔ اللہ کے مقابلے کی جو تحریک ہے دین کی، وہ سارے کے سن، یعنی کل من یبعدک عن اللہ، کل من یبعدک عن اللہ، جو بھی اللہ سے آپ کو دور رکھیں، سواء کان انسانا او جنا او غیر ذلک فهو شیطان۔ کل من یہلکک، جو آپ کی آخرت کو تباہ کرنا چاہتا، فهو شیطان، وہ شیطان، سواء کان انسان او جنن، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ اس لیے شیطان ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، شیطان تمام جنات کا نام ہے، انسانوں کا نام ہے۔ ہو گیا؟ اس لیے دوستوں کو چاہیے کہ اپنے لیے دنیا کے اندر یہ ہے کہ ایسے انسانوں کا انتخاب کر دیں کہ جو اللہ کا بلکہ شیطان نہ ہو، جو آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ اولیاء اللہ ہے اقرباء اللہ، اولیاء اللہ اقرباء اللہ، ان کے قرب اختیار کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ کی پناہ میں آدمی آ جائے۔ مولانا یہ جو دیوار ہے نا، یہ دیوار بس بالکل یہ آپ یہ کہیں گے الاعذ بالجدار، بہت مزہ آ گیا آپ کو، شکر ہے میرے ذہن میں آ گیا۔ عربی میں عز یعوذ کا اصل معنی یہ الاستجارۃ والتحیز الی الشیء، بولو عز یعوذ، الاستجارۃ والتحیز الی الشیء، کسی چیز کی پناہ میں آ جانا۔ یہ جو دیوار ہے نا، بس اب جب کہ میں دیوار کے پناہ میں آ گیا، باہر سے کوئی گولی برسائے گا، وہ گولی اس دیوار پر لگے گی، مجھے نہیں لگے گی، تو کأن المنظور اعز بالجدار، بولو
المنظور اعظ بالجدار، اور اس کو پتہ ہے جدار کہتے ہیں یعنی جدیر بان یحفظک، جدار لائق، جدیر لائق، یہ لائق ہے کہ تیری حفاظت کر دے. وہ جدیر بان یحفظک ان عدوک، آپ کے دشمن سے آپ کو بچائے. اور عائز یہی ہے، العائز، سمجھے. اب یہ دیواریں اس کو گولیوں سے تو مجھے بچائے گا، لیکن بم اس کو مارے یہ گرے گی. اور مضبوط قسم کی GHQ کی دیواریں وہ ہم بموں سے بھی نہیں گریں گے، اور جو بموں سے جو دیوار گرتے پہاڑ تو سے نہیں گریں گے، لیکن ایٹم بم پہاڑ کو گراتا ہے. سمجھ رہی میں، ہر عائز ہے. میں عائز ہوں اس کا، دیوار کا. یہ کمزور ہے، گولیوں سے تو بچائے گی لیکن راکٹ لانچر سے نہ بچائے. اس سے مضبوط دیوار ہوگی، راکٹ لانچر سے تو بچائے لیکن بم سے نہیں بچائے گا. اس سے زیادہ مضبوط پہاڑ ہو جائیں تو مجھے بچائے، لیکن ایٹم بم سے پھر نہیں بچائے. جا کر کے چاغی کا حال دیکھو، جو انہوں نے ایٹمی وہاں پر حملہ کیا، چاغی والوں سے پتہ کرو کہ اس کے پتھر ایسے ہاتھ میں اگر آپ لے لیں گے تو جس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ آٹا ہوتا ہے بالکل وہ بھوسا ہوا آٹا آپ کے ہاتھ میں بنے گا. سمجھے. اس لیے کہ پاکستان میں کسی جگہ بھی ان کو تجربہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. بلوچستان کے غریبوں میں وہاں کے پانی بھی خراب ہو گئے، وہاں کے جب یہ دھماکہ جب ہو گیا چشمے بھی خشک ہو گئے. جو صدیوں سے جو چشمے چل رہے تھے وہ زمین ہل گئی اپنی جگہ سے. سمجھ میں. اور قرب و جوار کے بہت سے بچے وہ معذور قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے جراثیم اب تک بھی، اگرچہ زمین میں انہوں نے دفنا دیے، چونکہ ملک ہمارا ہے ہمیں پتہ. سمجھتا ہے. یہ بلوچستان کے حقوق ادا کر دیے انہوں نے اس طرح. سمجھے. غریب بلوچوں کی ہاتھ تھامے انہوں نے، دستگیری فرمائی. اڑے کچھ پہلے پڑا مولانا. لیکن ایٹم بم پہاڑ کو تباہ کرے گا. اس پہاڑ میں آپ ایٹم بم سے نہیں بچتے. دیوار میں بچوں گا لیکن راکٹ لانچر سے نہیں. اور اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، سب سے بچ جاؤ گے بس. سمجھے بھائی. سب طاقتور ہے لیکن اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اڑے کچھ پہلے پڑا. اعوذ باللہ، بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اضلال الشیطان ومن اغواء الشیطان ومن وساوس الشیطان. لیکن میں نے عرض کیا کہ شیطان ایک تحریک کا نام ہے جو آپ کو اللہ سے جدا کرے. القاطع عن اللہ یہ ہے، المبعد عن اللہ معنی میں نے آپ کو بتا دیا. المہلک ایاک جو آپ کو ہلاک کرے. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ مہلکین سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جو اللہ سے دور ہے، کٹے ہوئے. یہ جب آپ سمجھے اس کے بعد سمجھو القواطع عن اللہ اربعۃ، اللہ سے کاٹنے والے چار چیزیں. القواطع عن اللہ اربعۃ، اللہ سے کاٹنے والے چار چیزیں. ایک شیطان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. شیطان اور جنات ہے، اور شیطان اور جنات ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت و ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کریں گے شیطان سے بچیں گے. اس لیے کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں اللہ تو الخناس پیچھے ہٹتا ہے. قواطع اربع جو چار چیزیں انسان کو اللہ سے کاٹ دیتے. کچھ پہلے پڑھا. ایک کیا ہے؟ جنات اور شیاطین ہے، جنات اور شیاطین. اور میں نے عرض کیا کہ اس کا علاج قرآن نے بتایا کثرت و ذکر اللہ، حدیث نے بھی بتائی کثرت و ذکر اللہ، ذکر اللہ کرو. ہو گیا. دوسرا اللہ سے کاٹنے والا، کتابوں سے کاٹنے والا، تفسیروں سے کاٹنے والا، حدیثوں سے کاٹنے والا، نماز سے کاٹنے والا وہ نفس امارہ ہے. نفس کہتا ہے یہ وہ نفس امارہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. صبح مجھے بھی دیر ہو گئی، نماز کے لیے آ کر کے رونا آ گیا کہ ربا تیرا عذاب نہ آ جائے ہمارے مدرسے پہ. نہ اذان ٹائم پہ ہوئی نہ نماز ہو رہی. یہ سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے، یہ تفسیر پڑھنے والے ہم لوگ ہیں. جیڑا روح تیڑا ختم جیسا استاد ایسا. سمجھے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرات آپ دعا فرمائیں. اس لیے میرے بھائی ساتھی کوشش کر لیں. سمجھے. اور چوکیدار کو بھی میں نے صبح کو صرف صغیر صرف کبیر سنایا کہ آپ کس چیز کی چوکیداری کر رہے.
کم از کم تو مؤذن انسان ہے، غریب، وہ سو جائے گا، سمجھ ہو جاتا ہے آدمی کو. حضرت بلال سو گیا دوسرا. لیکن یہ سارے کے سارے ہم لوگ ایسے ہیں، سمجھے. جن مدارس میں نماز نہ ہو وہ پیسے پر چلیں گے. یہ کسی کتے کی رائے ہو سکتی ہے، میرے نبی کی رائے نہیں. یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی رائے نہیں ہے. یہ کسی بغیرت قسم کا کوئی انسان ہوگا، اس کی رائے ہوگی کہ جہاں نماز بھی نہ ہو. تو دوسری چیز میں نے عرض کیا، القاطع عن اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ نفس امارہ ہے مولانا. عیاشیاں جو ہم میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا علاج کہا ترک التعیش ہے. تعیش چھوڑ دیں. سمجھے میرے کو؟ میں آج سے 20-30 سال پرانے مطالعے پہ چلتا ہوں، ابھی ہمارا وہ مطالعہ نہیں ہے. عیاشیاں آ گئی مولوی صاحب، سمجھے. عیاشیاں آ گئیں. سرحد کے علماء کے پاس جاؤ، ہے سبحان اللہ، فقیر قسم کے، مسکین قسم کے لوگ ہیں. ان کے علم میں جو استحکام اور پختگی ہے، سندھ کے اندر بعض فقیر علماء کو دیکھتا ہوں، ان کے علم میں جو استحکام ہے. اور بلوچستان کے غریب علماء میں ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو اردو آتی ہے، وہ لکھتے ہیں، لکھنے کا ان کو بڑا شوق ہے، وہ لکھتے بہت سے ان کی تصنیفات، لیکن علم میں وہ استحکام نہیں ہے. ایسے بولنے سے، گفتگو سے پتہ چلتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں مولوی صاحب. اب بھی جو فقیر قسم کے علماء ہیں، مسکین قسم کے، سندھ میں، پنجاب میں اور جہاں بھی، یعنی عیاش جو نہیں ہے. تروم العز ثم تنام لیلا، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوث البار من طلب الوالي. ترکت النوم ربی فی اللیالی، ترکت النوم ربی فی اللیالی، لأجل رضاک یا مولا الموالی. سمجھتا ہے؟ اللہ میں نے اپنی نیند چھوڑ دی ہے. آپ بیدارے یا سو رہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد بن الحسن الشیبانی میرے مہمان ہو گئے. میں نے پیارے کو کھانا کھلایا. عشاء کے بعد حضرت اقدس سو گئے، میں سو گیا. عشاء کے بعد میں سو گیا. حضرت نے وہ پرانے چراغ ہوتے تھے تیل والے، سب مٹی کے تیل اس میں ڈلتی تھی، وہ تیل، اور اس پر حضرت کتاب مطالعہ کر رہے ہیں. میں 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اٹھا، دیکھا میں نے لوٹا بھر کر کے رکھا پانی حضرت کے لیے کہ امام محمد آدھی رات کو اٹھیں گے، وضو بنائیں گے، آدھی رات کو اٹھ کر کے وضو بنائیں گے. میں نے لوٹا رکھا. 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اٹھا، دیکھا کہ امام محمد مطالعہ کر رہا ہے. پھر میں سو گیا. پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد اٹھا، پھر دیکھا امام محمد مطالعہ کر رہا ہے. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ میں نے حضرت اقدس سے عرض کیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے کہا کہ لماذا لا تستریح ایھا الاستاذ، استاد جی آرام کیوں نہیں کر رہے؟ جواب ذرا سن لینا مولانا، آپ لوگ مستجاب الدعوات ہیں، میرے لیے بھی دعا کر لینا، میں بھی عیاش بن گیا. میں نے کہا لماذا لا تستریح ایھا الاستاذ؟ کہنے لگے کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا. کیف انام، مجھے کس طرح نیند آ سکتی، میں کیسے سو سکتا؟ پوری دنیا سو گئی ہے کہ مولوی مطالعہ کریں گے، محنت کریں گے، دماغ لڑائیں گے، دماغ کھپائیں گے، اپنی صلاحیتیں خرچ کریں گے، قرآن و سنت میں موتیاں نکال کر کے ہمارے مسائل کو حل کریں گے، ہمیں دے دیں گے. دنیا نے ہم پر بھروسہ کر کے دنیا سو گئی ہے، ہم بھی سو جائیں تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ کیف انام وقد نامت عیون المسلمین. تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ القاطع عن اللہ هو الشیطان. شیطان سے مراد وہی ہے جو اللہ کا دشمن ہے، آپ کے وقت کو ضائع کرتا ہے. سمجھے بنا؟ وہ چاہے انسان ہو یا جو بھی ہو، سمجھے، اللہ سے دور. دوسرا نفس ہے، نفس امارہ ہے مولانا، سمجھے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ شیطان کا علاج چاہے شیطان انسی ہو یا جنی ہو، اس کا علاج کثرت و ذکر اللہ ہے. ذکر سے مولانا بہت کچھ ہو جاتا، سمجھے. اور اس کا علاج نفس امارہ کا کیا ہے؟ ترک التعیش ہے. اللہ کی رسول کے مہمانوں کے لیے پنکھوں کا انتظام، اللہ کی رسول کے مہمانوں کے لیے ایئر کنڈیشن کا انتظام، اللہ کے رسول کے مہمانوں کے اور استاد جی کے لیے گدا، اوپر بیٹھا ہوا گدھا، سمجھے بھائی جان. ہائے جب اس گدھے پر جب میں بیٹھا ہوں تو مجھے نیند کیوں نہیں آئے گی؟ اس پر پھر مجھے نیند کیوں نہیں آئے گی؟ آیا سمجھے. اس لیے دوسری چیز ترک التعیش ہے مولانا. علم کا دشمن ہے. العلم کلہ عز لا ذل فیہ. علم پوری عزت ہے، ذلت اس میں نہیں ہے. لیکن لا یحصل الا بذل لا عز فیہ، لیکن حاصل نہیں ہوتا بغیر ذلت کے. ایسی ذلت کہ اس میں عزت ہے ہی نہیں. دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ
القاطع عن اللہ وہ نفس الامارہ، نفس امارہ ہے۔ فعلاج ہوا، اس کا علاج کیا ہے؟ ترک التعیش۔ ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے نفس سے جو اللہ سے روکنے والی، وہ ہے مولانا دنیا، دنیا کی محبت۔ یاد رکھ لینا، جو دنیا سے لا تعلق ہے، ٹھیک ہے اتنا جو ہے کہ کوتے لا یموت، لیکن جو دنیا کے اندر ایسی دلچسپی، ان کی ساری دلچسپیاں اور رغبتیں، ان کی شوق وہ دنیا ہی میں ہیں، وہ شاید حقائق تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سمجھے؟ یہ دنیا ہے مولانا۔ تیسری چیز القاطع عن اللہ وہ دنیا، وہ دنیا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ الزہد، دنیا کو ترک کر دینا۔ اے دراہم اور دنانیر، تم مجھے اللہ سے غافل کرو گے، تم مجھے اللہ سے کاٹو گے، ہمیں محمد نے یہ سبق نہیں پڑھایا ہے، اے تم پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ واہ علی واہ، یہ علی کا مقولہ ہے، سمجھے؟ حضرت علی کا مقولہ۔ اس لیے الزہد۔ اور چوتھی چیز مولانا بہت تلخ لگے گا آپ کو، میں اس کا خود شکار ہوں، سمجھے؟ وہ یہ ہے کہ الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہونا۔ دوست عام طور پر کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا دیتے ہیں؟ غیبتوں میں لگا دیتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے میرے اور آپ کے ضائع ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوگا، ہم ادھر آ گئے، تو حضرت حکیم الامت سے ہم نے عرض کیا کہ کوئی چیز نصیحت کر دو۔ اس نے فرمایا ایک نصیحت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، سمجھے؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ نہ۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی، لا تقتلوا اوقاتکم ایھا الشباب، اے نوجوانوں، وقتکم شباب، وقتکم شاب، تمہارا وقت بھی جوان ہے۔ جب آپ جوان ہیں تو وقت بھی جوان ہے۔ بوڑھے ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آ رہے تو وقت بھی جوان، وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے تو نظر ہی نہیں آئے گا، نظر آئے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ آ گیا تو یاد نہیں رہے گا، ختم۔ سمجھ رہے؟ حافظہ ہوتا ہے آدمی کی، یادداشت ہوتی ہے، یہ اس موقع پر ہے، سمجھے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں سے، صوفیہ کہتے قلت طعام، قلت منام، قلت الاختلاط مع الانام۔ بولو، قلت طعام، قلت منام، قلت الاختلاط مع الانام۔ کھانا کم کھائے، سمجھے، اور سوئے کم، جسم تھک جاتا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، لیکن زیادہ نہیں، بھینس کی طرح، اور جتنا زیادہ کھائے گا اتنی نیند زیادہ آئے گی۔ قلت طعام، قلت المنام، اور قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ کم ملنا، الگ تھلگ جو ہوں گے نا، پھر مزہ آئے گا۔ یہ القواطع اربعۃ، چار چیزیں جو اللہ سے کاٹ دیتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس اعتبار سے ساتھیوں سے گزارش ہے، فروا الی اللہ من ہؤلاء الاربعۃ، ان چار چیزوں سے بھاگو گوشہ نشین ہو کر کے۔ چه خوش چیز است با مردم نجفتن، چه خوش چیز است با مردم نجفتن، نہ خوردن ہم نہ خفتن ہم نہ گفتن۔ چه خوش چیز است با مردم نجفتن، کتنی پیاری بات ہے لوگوں کے ساتھ نہ ملنا، نہ خوردن نہ کھانا یعنی کم کھانا، نہ خفتن اور نہ سونا یعنی کم سونا، اور نہ گفتن زیادہ بولنا بھی نہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ چه خوش چیزیں است با مردم نجفتن، چه خوش چیزیں است با مردم نجفتن، نہ خوردن ہم نہ خفتن ہم نہ گفتن۔ آیا سمجھ میں؟ مولانا اگر انسان بننا ہے، دنیا کا مقتدی بننا ہے، یہ کر لو، تیرا طوطا بولے گا، مولوی صاحب تمہارا طوطا بولے گا، سمجھے؟ میں اپنے بیٹے سے کو بلایا ایک دن، میں نے کہا خدا کی قسم، یہ جو کاروں میں گھومنے والے، یہ تو الگ مسئلہ کہ مولویوں کو اللہ کی پھٹکار ہو گیا کہ جو مولوی گاڑی میں سوار ہو کر کے، ویگو گاڑی میں، واہ واہ گن مین پیچھے سے بیٹھو، اور حضرت نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے نکالا ہوا ہو، کیا ہی مزہ ہے کہنا، سمجھے؟ الو کے پٹے دیکھیں گے اسی الو کے پٹے کو،
وہ خود الو کے پٹے ہیں، ناظر بھی الو کے پٹے، منظور الیہ بھی الو کا پٹا، سمجھے؟ ناظر بھی الو کے پٹے، منظور الیہ بھی الو کا پٹا، ورنہ یہ ہے کہ منظور الیہ اصل وہ ابو حنیفہ ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالک احمد بن حنبل، سمجھے؟ اصل منظور الیہ تو انور شاہ کشمیری ہے، محمد قاسم نانوتوی، حکیم علمت اشرف علی تھانوی، یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات یہ اصل منظور علم یہ ہے، اور ان کو ہم دیکھتے بھی نہیں۔ ہو گیا مولانا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہو گیا اعوذ باللہ سے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اعوذ باللہ واجب ہے، اور ابتدا میں پڑھنا بسم اللہ کی طرف ربط دونوں کہیں، الفرار من غیر اللہ الی اللہ، بولو الفراق من غیر اللہ، اعوذ باللہ تو آئے گا، سمجھے میں لوگوں؟ انا ضمیر فاعل اور باللہ اس کے ساتھ متعلق، میرے شیطان الرجیم بھی متعلق، سمجھے؟ یہ جملہ فعلیہ خبری ہے، لفظاً خبری ہے، معناً انشائی ہے، بولو لفظاً خبری اور معناً کیا ہے؟ بولو لفظاً خبری اور معناً انشائی۔ اگر آپ اس کو حکایت کرتے ہیں تو پھر خبریہ بنے گا، اور خود کہ میں پناہ مانگتا ہوں اور واقعتاً آپ مارکیٹ میں اس وقت پناہ مانگ رہے ہیں تو پھر، اور پناہ بھی اسی حال میں، استقبال میں، جو ہو گیا سو ہو گیا، امور استقبالیہ سے پناہ مانگے، امور حالیہ سے پناہ، ماضی سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، ماضی تو ہو گیا، آپ نے بدکاری کیا تب بھی چلا گیا، اور آپ نے نیکوکاری کی تو تب، اس لیے یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہوگا، بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہو گیا مولانا؟ الفرار من غیر اللہ الی اللہ، ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہوگا مولانا بسم اللہ مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو القرآن و اقرأ القرآن و ابتدئ بالقرآن و ابتدئ القرآن، بولو مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا عرض کرا؟ مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ القرآن، مستعیناً حال جار مجرور بسم اللہ، متعلق ہوگا مستعین، مستعینوں کو مقدم کر دیا اور اپنی تلاوت کو اور قرات کو مؤخر کر دیا، پھر بھی اقرأ کے ضمیر سے حال بنے گا۔ اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا، مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ القرآن و اتلو القرآن اشرب الماء مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب الماء مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب الشاء، جو بھی کوئی فعل ہوگا اس فعل کے اعتبار سے آپ مناسب، اب سمجھ لینا مولانا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ یہ کہتے بسم اللہ والعزى مقدم کرتے تھے، بسم اللہ والعزى اسافروا، بسم اللہ والعزى اقاتلوا، بسم اللہ والعزى اناموا، بسم اللہ والعزى انکحوا، بسم اللہ والعزى اقسموا، بسم اللہ والعزى، بسم اللہ والعزى اجلسوا، یہ کرتے تھے، مقدم کرتے تھے حصر کے لیے، ہو گیا؟ ایک طریقہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا طریقہ بسم اللہ و بسم اللہ والعزى نفعل کذا، بولو پہلے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ والعزى اجلسوا، بسم اللہ والعزى انکحوا، اب دوسرا کیا کرا؟ اللہ کو بھی مانتے کہتے بسم اللہ و بسم اللہ والعزى، بسم اللہ و باللہ والعزى انکحوا واجلسوا، ہو گیا؟ اگر وہ بھی حصر کرتے تھے اور ہم بھی حصر کرتے، اگر پہلا طریقہ ہے، پہلا کون سا؟ بسم اللہ والعزى انکحوا، تو ہم نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرؤ، اب یہ ہوگا کسر قلب کہ تم لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کرتے ہو، نقلب الامر، ہم نے مسئلہ کو وہاں سے پلٹا اللہ کی طرف، ہم اللہ ہی سے شروع کریں گے، یہ قصر قلب ہے، یہ بولو کیا ہے؟ یہ قصر، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ قلب ہو گیا مسئلہ، وہ صرف لات، بسم اللہ والعزى اجلسوا، بسم اللہ والعزى اشرب الماء، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ القرآن و اشرب الماء و اشرب الشاء، و اشرب الشاء، ہو گیا؟ اب یہ قصر قلب ہوگا، کیا ہوگا؟ کہ ہم تمہاری طرح یہ کہ مشرک نہیں ہے کہ غیر اللہ کے نام، غیر اللہ سے مدد لے لے، اس لیے کہ بسم اللہ والعزى بھی با استعانت کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی با استعانت، اور استعانت میں الصاق تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ بولو یہ قصر قلب ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت ہے ان کی، بسم اللہ و باللہ والعزى
اللہ اور لات اور عزا، اللہ اور لات اور عزا تینوں کے نام سے اشرب الماء میں پانی پی رہا ہوں، تینوں کے نام کی برکت سے میں اسافر و سفر کر رہا ہوں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ مسئلہ ہو گیا. اب پارٹنر بنایا اللہ کا. پہلے تو اللہ کو بالکل محروم کر دیا علیہ باللہ وہ لات اور عزا سے. اب یہ کہ اللہ کو شریک کر دیا. بولو اللہ کو شریک کر دیا. اب ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب الماء، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ القرآن، مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ القرآن. اب اس صورت کے اندر اس اشتراک کو، اس پارٹنرشپ کو، اس اشتراک کو اور پارٹنرشپ کو جو انہوں نے تینوں میں قائم کیا تھا، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. اب یہ قصر افراد ہے. بولو یہ کیا ہوگا؟ اشتراک کو ختم کر کے قصر افراد، یعنی افردنا اللہ سبحانہ و تعالی بالاستعانت، استعانت کے ساتھ اللہ کو صرف ہم نے خاص کر دیا، اکیلا کر دیا. وحدنا اللہ سبحانہ و تعالی، ہم توحیدی ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ آ گیا؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہے. یہ ہے جی، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اور مولانا مسئلہ ذرا سمجھ لینا. اللہ خالق ہے، مستجمی لجمی صفات الکمالیہ آپ نے پڑھا ہے. اللہ خالق اور الرحمن ایجاد، اور اللہ آپ کا بھلا کرے الرحیم یہ اشفاق اور انعام. بس یہ ہے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون ہے التمسک باللہ، الالتصاق باللہ، اللہ کو مضبوط سے پکڑ لینا. لیکن کس کو؟ جو کہ خالق بھی ہے، خالق بھی ہے، مبقی بھی ہے، خالق بھی ہے، مبقی بھی ہے، اور مشفق بھی ہے، خصوصی شفقت یا منعم ہے. بس بسم اللہ میں تین چیزیں آگے: موجد، مبقی، منعم. بولو موجد اللہ بالاتفاق یہاں خالق کے معنی میں، خالق کے معنی. ویسے تو اللہ تو آپ پڑھتے رہتے کتابوں میں، کیا ہے وہ اسم مستجمی لجمی صفات الکمال، علم للذات الواجب الوجود المستجمی لجمی صفات الکمالیہ. مزہ آ رہا ہے؟ ہاں ہو گیا. تو اللہ خالق ہے، لیکن خلق پیدا کرنے کے بعد پھر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کو کمپنی نے بنایا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کمپنی نے بنایا. اب کمپنی کا باپ بھی اس کو جام کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، یہ چل رہی ہے خود بخود، ٹائم دے رہی ہے. ہو گیا. کمپنی اس کا سانے ہے، لیکن اب سانے مصنوع سے کٹ گیا، یہ خود بخود چل رہی ہے. دوسرا یہ اس کو کمپنی نے بنایا، لیکن یہ 24 گھنٹہ کمپنی کے ساتھ اس کا ربط ہے، ارتباط ہے. جب بھی کمپنی چاہے اس کو جام کرے، اس میں جو سگنل آ رہے ہیں وہ سب کمپنی کی طرف سے آ رہے ہیں. سمجھتا ہے؟ ہم لوگ اس قسم ثانی میں داخل ہے، اس لیے زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم قسم اول میں نہیں ہیں، مشرک قسم اول میں ہیں، خدا کا باغی قسم اول میں ہے. بنایا اللہ نے، لیکن وہ پھر بھی بغیرت اپنے آپ کو مستقل، مختار مطلق اور قادر مطلق اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ ہماری حیثیت اس دوسرے کی ہے. یہ کمپنی سے کٹے گا. جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے یہاں پر ہمارے پاکستان میں، یہ جلوس ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ میں ڈرتا بھی تو بہت ہوں نا، بدبختوں بعض چیزیں اشارے سے سمجھا کرو. سمجھ؟ تم لوگ ہمیں مروانا چاہو گے کیا؟ سمجھ رہی میں کہ جب کوئی جلوس ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ جلوس ہوتا ہے تو 3 دن اعلان کرتے ہیں کہ ابھی موبائل کام نہیں کریں گے. مقد اپنا کام کرے گا لیکن یہ کام نہیں کریں گے. وہ اپنی ٹٹی کرے لیکن یہ کام انہوں نے کام چھوڑ دی. آیا سمجھ میں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل ہے نہیں ہے. لیکن کمپنی اگر اس کو جام کرنا چاہے تو یہ تو چل رہی ہے. یہ اس میرے کپڑے ہیں، یہ کپڑے مسنا کارخانے سے کٹ گیا، اب یہ کہ میں پہن رہا ہوں، اس کا اس سے کیسا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پنکھا ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا؟ سمجھیے یہ دوسرے، یہ پہلی قسم میں نہیں ہے. کافر اس پہلی والے میں سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور ہم لوگ یہ ہے.
وہ کون ہے کہ آپ بالٹی میں لا کر کے میرا منہ رکھ دیں، میں 10 منٹ بالٹی سے منہ نہیں نکالوں گا، تو 2 منٹ میں فیل ہو جائے گا، میرے پاس ایسا چم ہے۔ آپ کے سانس لینے میں بھینس کے سانس لینے میں بہت فرق ہے، بچوں کے آپ کے سانس لینے میں بہت فرق ہے، سمجھے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سانس کبھی بند ہو جاتا، پھر تنفس والی مشین لگاتے، سمجھے؟ تو بنانے کے بعد اللہ تو خالق ہے، بنایا، بنانے کے بعد کوئی چل نہیں سکتا، رحمان ہے، اس کی رحمتوں کا تعلق ہے، یہ مبقی ہے۔ اللہ خالق ہے اور الرحمن کیا ہے؟ مبقی ہے، جو کافر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مسلمان سب کو، سمجھ رہی ہیں کہ؟ اور الرحیم کیا ہے؟ منعم اور مشفق ہے، شفقت خصوصیہ، سمجھ رہی؟ وہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، جو آخرت میں اس کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑھا مولانا؟ ہاں ہو گیا؟ یا یہ کہہ دو الرحمن میں رحمت عامہ ہے، الرحمن میں رحمت عامہ، چاہے وہ دائمہ ہو یا نہ ہو، دائمہ ہو یا نہ ہو، برخلاف اللہ آپ کا بھلا کر رحیم کے، وہ رحمت خاصہ ہے اور رحمت لازمہ ہے، دائمہ ہے۔ بولو، رحمت لازمہ دائمہ، آخرت میں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا؟ ہاں؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن الرحیم ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے۔ یہاں مقام الوہیت اور عبودیت میں، معبودیت میں رحمن الرحیم کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ مقام ربوبیت ہے۔ ہاں ملنگو، رحمان الرحیم کا بسم اللہ میں جو ذکر ہے وہ کس اعتبار سے؟ ہاں، وہ الوہیت، وہ اللہ کی الوہیت اور معبودیت کے اعتبار سے ہیں، اور الحمد کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر اس کا ذکر ہے وہ کس اعتبار سے؟ ہاں، مقام ربوبیت میں، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے، یہ تاسیس ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ یہ تاسیس ہے۔ ادھر عموم رحمت ہے، رحمان اور رحیم، وہ میں نے عرض کے مقام الوہیت اور معبودیت میں، کہ سب کا معبود ہے، سب کا رحمان، سب کا، یہاں ربوبیت کو بتاتے، اللہ کی صفات میں سے رحمانیت، رحیمیت، الوہیت بھی ہے اور ربوبیت بھی ہے، یہ مقام ربوبیت میں، فلا تکرار، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے۔ بولو یا کہہ دو مولانا، رحمان اور رحیم بسم اللہ کے اندر، بسملہ کے اندر رحمان اور رحیم، اس کا تعلق خالق سے ہے، اور یہاں الرحمن الرحیم اس کا تعلق مخلوق سے ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہو گیا، رب العالمین، رب العالمین، اللہ رب ہے، ہم مربوب ہے، الرحمن الرحیم کا تعلق بھی مربوبین سے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ ہو گیا مولانا؟ جی، اب ایک مسئلہ اور لکھو، صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحمل علی الحقیقت، اللہ کی صفات متقدمین کی ہاں حقیقت پر ان کو محمول کریں گے مولانا، یہ لکھ دو، یہ لکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ مجاز کے قائل نہیں، بات غلط ہے، وہ صفات باری تعالیٰ میں مجاز کے قائل نہیں ہے، اور بات اس کی کسی حد تک صحیح ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا معلوم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی یہ آپ نے دیکھا کہ رحمت کہتے ہیں کہ کسی کو بے کسی کے عالم میں دے کر کے آپ کا دل چورا چورا ہو جائے، پھر آپ اس پر احسان کرو، تو اس لیے الرحمن الرحیم کا معنی احسان محسن سے کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ متاخرین کے ہاں میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا۔ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحمل علی الحقیقت لا نرتکب فیہا المجاز، مجاز کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ کاش کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ آپ کا موڈ ہے آپ کا، اصل مسئلہ یہ ہے
کہ رحمت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ فقیر بھیک مانگ رہا ہے، اس کو میں نے دیکھا میرا دل زخمی ہو گیا، اس کے بعد میں نے 10 روپے دے دیا اس کو، نتیجتاً 10 روپے دے دیا، نتیجہ اس کا۔ تو کہتے ہیں رحمان الرحیم میں رقت القلب، دل کا چورا چورا، اللہ قلب سے پاک ہے، رقت سے پاک ہے، انفعالیت سے پاک ہے، لہذا اس میں جو آخر نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ کون سا؟ احسان والا، لہذا ہم احسان والا مراد ہیں۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ جاؤ اللہ کے لیے بولو، کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھو مولانا، اسناد فعل الی فاعل یغیر اسنادہ الی فاعل آخر، لکھ لو، اسناد فعل الی فاعل، کسی فعل کی اسناد الی فاعل، فاعل کی طرف کرنا، یغیر اسنادہ، یہ مغایر اس اسناد کے الی فاعل آخر، فاعل آخر کی طرف۔ آیا مثلا اسناد فعل الی فاعل، کوئی اپنی کاپی بھی تو لے لو، اسناد فعل الی فاعل یغایر اسنادہ الی فاعل آخر۔ پریشان ہے بہت سے ساتھی، فقط عشق تو ورزیدم، فقط عشق تو ورزیدم، تلاش رزق کو کم کردم، رسد ہر روز رزق من دری جان چ مقسوم است۔ ہم نے تو پڑھنا اور عشق کرنا سیکھا ہے، باقی ہمیں رزق کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رسد ہر روز رزق من دری جان چ مقسوم است، جو میرے لیے لکھا وہ روزانہ مجھے ملتا ہے۔ الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا، سمجھ شریف میں آ گئے نا، رزق ملے گا میرے بھائی، پریشان ضروری۔ اچھا، ہمارے ساتھیوں میں سے یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، وہ ساتھی جو کہ رازق ہے، کسی مخلوق کو رزق کھلا رہے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جتنے ساتھی ہمارے رازق ہیں، اللہ نے ان کو رازق بنایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو کھلانے والے ہیں، کہ بہت سے عاجزوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو پیدا بھی انہوں نے کیا، کھلا بھی یہ رہے ہیں، تو وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں۔ اور جو کھلانے والے نہیں ہیں بلکہ کھانے والے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں، میں انہی میں سے ہوں۔ آپ کھلانے والے نہیں ہیں، جب ہے کھانے والے تو آپ کو پریشانی کس چیز کی؟ ایسے لگتا ہے گویا کہ یہ رازق ہے، کہ اس کو پریشان ہے کہ میرے مرزوقین کا کیا ہوگا، میں رحیم ہوں میرے مرحومین کا کیا ہوگا، میں خالق ہوں میرے مخلوق کا کیا ہوگا، میں معبود ہوں میرے عابدین کا کیا ہوگا۔ آئے ہے کیا کہنا، یہ پریشان، یہ ٹینشن کہتے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹینشن کیوں ہے؟ دنیا میں ایک آدمی ہوں میں پریشان نہیں ہوں، سمجھے؟ ٹھیک ہے، اس گھر میں گیا، وہاں سے دھمکیاں مل گئی، نکل گیا، دوسرے میں گیا، وہاں سے دھمکی مل کے جا کر کے کتاب اٹھایا آدمی۔ 3-4 شادی کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ بھی بیٹھنے کی آپ کو ہمت، اور جا کر کتاب دیکھیں۔ جامعہ فاروقی میں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا کہ جو طلبہ یہ چاہیں کہ ہم بڑے علماء بنیں تو وہ 2 شادی کریں یا 3 کریں یا 4 کریں، گھر میں جب لڑائیاں ہوں گی تو خود بخود جا کر کتاب مطالعہ کریں گے۔ سمجھے؟ بزرگوں کا نام نہیں لیتا، ہمارے بہت سے بزرگ ایسے تھے کہ گھر میں الحمدللہ لڑائی تھی تو ہمیشہ 2-2 3-3 شادیاں کی، تو جا کر بڑی بڑی کتابیں پھر انہوں نے لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، سمجھے؟ ایسے بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ایک طالب علم نے پرچی لکھی، اس نے کہا استاد جی خدا کی قسم میری نگاہ میں آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا راز کے، آج پتہ چل گیا، آج پتہ چل گیا کہ آپ کے گھر میں بھی کیا ہے، لڑائی ہے، سمجھے؟ لیکن ہم لوگ ماشاءاللہ ایسے خوش رہنے والے لوگ ہیں مول صاحب، سمجھے؟ میں لوگ حیران ہے کہ سبحان امت کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، تو نے ٹھیکہ اٹھایا، لوگ بھوک سے مریں گے، تو رازق ہے، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ لوگ بیمار ہے تو شفا دینے والے آپ کی ذات ہے، چونکہ اس وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اے بدبخت لوگو، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔
دائیں بائیں نہ دیکھو، اپنے کام سے کام رکھو۔ ڈرائیور جا رہا ہے اپنی منزل پہ جا رہا ہے، ایسے دیکھے ڈز، ایسے دیکھے ڈز، پھر آگے ہوگا جا کر کے ہوگا ڈز، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور تو اپنے کام کر بابا، اپنا جو تیرا کام، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنا کام کر لے مولانا، دائیں بائیں نہ دیکھ۔ اس لیے اب یہ بھی رازق ہے، واہ بروہی واہ، واڑے بلوچ واہ، ہم آپ کو رازقین میں سے نہیں سمجھ، لیکن ہے رازق ہے، سمجھے؟ کہتے کہ بڑا رازق نہیں تو چھوٹا تو ہوں، بڑے رازق اگر نہیں تو کیا ہے؟ چھوٹے۔ جیسے گدھا گاڑی میں ایک بڑا سا گدھا بندھا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا پخ، تو ہم اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، سمجھے؟ کوئی رازق نہیں ہے کائنات میں، سارے الو کے پٹے کھانے والے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، ایک میرا رب ہے مولانا، سمجھ؟ اس لیے ساتھی، جو ہوا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا، جو ہوگا سو ہوگا، پریشانی کس چیز؟ جو ہو گیا تو ہو گیا، اور جو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، جو ہوگا تو تم کر کیا سکتے؟ میرے اور آپ کے پاس، ہاں ملنگو، میرے اور آپ کے پاس کل پیر گزر گیا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اس کو واپس لوٹائیں۔ آئندہ کل بدھ ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکے، ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہمارے، میرے اور آپ کے اختیار میں حال ہے، اس لیے سبق کو سن لو۔ ہاں ملنگو، آپ بکواس کر رہے ہیں کہ مستقبل ماضی آپ سے چلا گیا، یعنی بدھ کل ہوگا نا، تیرے اختیار میں تو آج کر کے دکھا دے، بولو یہ دیکھو میرے اختیار میں اٹھایا نا، رکھ لیا کسی، تو مستقبل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو بدھ کو آج لا کر کے مجھے دکھا دے نا۔ نہ مستقبل آپ کے، مستقبل نہیں کہنا، مستقبل، نہ مستقبل آپ کے اختیار میں ہے، نہ ماضی آپ کے اختیار میں، آپ کے پاس ہے کیا؟ صرف حال ہے، اس لیے اپنے حال کو بدل دو۔ آپ کے پاس جب صرف حال ہے تو پھر کیا کر دو؟ اپنی حالت بدل دو، حال اپنے بدل دو، سبق کو سن لو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ متاخرین کے یہ ڈھکول سے آپ کو قانون بتائے، اسناد فعل الی فاعل یغایر اسناد الی فاعل آخر۔ مولانا لطم البلوچ، بلوچ نے تھپڑ مارا، اس کی نوعیت الگ ہے، لطم الپٹھان اس کی نوعیت الگ ہے، لطم العرب اس کی الگ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ہر فاعل کی طرف اس کی جب نسبت ہوگی الگ، سمجھے؟ کیا ہے؟ جال انسان پاؤں پر چل کر کے آ گیا، جاءت طیر اڑ کر کے آ گیا، اور جاءت کو موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن آ گیا، اس کی نہ ٹانگ نہ کچھ۔ مشى زید پاؤں پر چل کر کے آیا، ومن من یمشی علی بطنہ سام پیٹ پر چل کر کے آیا، ومن من یمشی علی رجلین مرغی 2 ٹانگوں پر چل، ومن من یمشی علی 4 گدھا 4 ٹانگوں پر چل کر کے آ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے رحمت کی نسبت اگر کسی مخلوق کی طرف ہوگی اس کی نوعیت الگ ہوگی، رقت القلب ہوگا، لیکن یہ کہ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، ان تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں، فاعل اللہ ہے اور یہاں فاعل اللہ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اسناد فعل، فعل سے معنی حدثی مراد ہے، چاہے وہ فعل اصطلاحی ہو یا فعل لغوی ہو، لہذا رحمت کے اندر رحمت ایک فعل ہے۔ اسناد فعل الی فاعل یغایر اسنادہ الی فاعل آخر، ہر فاعل کی طرف نسبت الگ ہوگی۔ جا زیدن کی نوعیت الگ ہوگی، جال منظور کی نوعیت الگ ہے، زید آئے گا مزے سے، سمجھ رہے ہیں؟ یا بڑا آدمی ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر کے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر، اور موری منظور سیدھا آئے گا، غریب آدمی ہے، اس کو پاؤں گھسیٹنے کی ضرورت کیا؟ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا؟ یہ آپ نے کر لیا مولانا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، قصر قلب اور قصر افراد میں نے آپ کو بتا دیا، ترکیب بالکل آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے عرض کیا کہ اقرأ مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ واتلو، یہ ہو گیا مولانا، چلو یہ مسئلہ ہو گیا۔